جس طرح انسان اللہ کی مخلوقات ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بطور آزمائش ان کو کچھ قوت دی گئی ہے، لیکن وہ کسی انسان پر اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا اذن ہو تو انسانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیاری شریعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی آیات، دعائیں سکھائی جس کے پڑھنے سے شیاطین دفع ہو جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو زمانہ جاہلیت کے کچھ تصورات تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان کا بھی رد ہے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا غول ولا صفر، کوئی مرض خود بخود کسی کو نہیں چمٹتا، اور نہ غول کوئی چیز ہے اور نہ ہی ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے۔ کفار مکہ کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ یہ ایک قسم کا شیطان ہے، جن ہے، جو جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور مختلف صورتوں میں آ کے مسافروں کو راہ بھٹکا دیتا ہے۔ اس تصور کا اس حدیث میں انکار ہوا۔ ہاں یہ درست ہے کہ شیاطین آتے ہیں، مختلف بہانے سے اٹیک کرتے ہیں انسان پر، لیکن انسان اگر صبح شام کے اذکار پڑھتا رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں پہ کاربند رہے، احادیث پہ عمل کرتا رہے، سنت پہ عمل کرتا رہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، بیوی کے قریب آنے کی دعا، تمام دعاؤں کو اپنی روٹین میں رکھے تو اللہ کی رحمت سے ان شیاطین کے چنگل سے آزاد رہتا ہے۔ آئیے ایک صحابی کا ایک واقعہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری کا، وہ سنتے ہیں۔ ان کا ایک اسٹور تھا جس میں خشک کھجوریں تھیں، اور ایک شیطان وہاں آیا کرتا تھا۔ صحابی نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اب آئے تو اسے کہنا فَقُلْ بسم اللہ اجیبی رسول اللہ، تو اسے کہنا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے قسم اٹھائی کہ مجھے اب چھوڑ دو، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل اسیرک، تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نے ساری بات بتائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبت، وہ جھوٹ بول کر گیا۔ اور یہ جنات جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ دوبارہ بھی آئے گا، جھوٹ بول کر گیا۔ صحابی کہتے ہیں وہ دوبارہ اگلے دن آیا، میں نے اسے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اب میں نہیں آؤں گا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا ما فعل اسیرک، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے پھر قسم اٹھائی اور میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے پھر اپنا وہی جملہ دہرایا کذبت، وہ جھوٹ بول کر گیا۔ تیسرے دن جب آیا، صحابی کہتے میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا میں تجھے ایک آیت سکھاتا ہوں، اگر تو اس کو پڑھ لے تو پھر کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی کی حاضری ہوئی تو آپ نے پھر وہی سوال کیا ما فعل اسیرک، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ تو انہوں نے پورا ماجرا سنایا کہ مجھے اس نے یہ آیت یاد کروائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت وہی کذوب، بات وہ سچی کر کے گیا لیکن خود بہت بڑا جھوٹا تھا۔ وہ جھوٹا تھا لیکن آیت الکرسی والا معجزہ جو تجھے سکھا کر گیا وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو آیت الکرسی یہ وہ انعام ہے اہل ایمان کے لیے کہ آپ یہ پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص وضو کرے سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے، آسمان سے اللہ ایک فرشتے کا نزول فرماتا ہے جو اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا۔ اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں، گھر میں جنات ہیں، شیاطین ہیں، کسی بچے کو تنگ کر رہے ہیں، کسی عورت کو تنگ کر رہے ہیں، جس کو بھی تنگ کریں اسے آیت الکرسی سکھا دیجیے کہ مسلسل اس کا تکرار کرو، اسے پڑھو،
ہم تعداد فکس نہیں کرتے، لیکن جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی جلدی وہ شیطان آپ چھوڑ دے گا۔ زیادہ سے زیادہ وقت آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گزاریے، پانی پہ دم کر لیجئے، تیل پہ دم کر لیجئے، دھونی پہ دم کر لیجئے، کلونجی کے دانوں پہ دم کر لیجئے، اس کی دھونی دیجئے گھر کے اندر، شیاطین دفع ہو جائیں گے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات، شریعت کی بتائی ہوئی وہ باتیں ہیں جن سے انسان ان شیاطین کے چکروں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت میں رکھے، اہل ایمان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔